گا. ناظم بھی ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ 9 بجے سے کمرے میں بھر جائے سو جائے، بلکہ وہ رات کو 1 بجے اٹھ کر دیکھے کہ طلبہ میں پڑھنے کا ماحول کیسا ہے، کون استاذ کی بتی جل رہی ہے اور وہ مطالعہ کر رہا ہے، ورنہ وہ سب کو ایک ہی لکڑی سے ہانکے گا. اور صدر بھی ایسا ہونا چاہیے، وہ آئے کسی بھی وقت کھانے کے وقت پر اور خود پتہ لگائے کہ بھئی کھانا طلبہ کے گلے سے نیچے اترنے کے قابل بھی بنا ہے یا نہیں. ایسے لوگوں کو صدارت کا حق ہے، ورنہ تو بہت سے صدر ہو گئے بے قدر. حضور پوری رات مدینہ منورہ کی نگرانی فرماتے رہے. حضور کو نگرانی میں نہ گرانی تھی. نگرانی کا لفظ ہی نکلا ہے کہ جس میں گرانی نہیں ہونی چاہیے. جب صبح ہوئی تو دیکھو پولیٹیکل لوگوں کو ایک سبق مل رہا ہے اس میں. حضور نے صاف فرمایا کہ ما رأینا فزعن، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، سب اطمینان ہے. سیاسی پاکیزہ طبیعت کے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو امت کو اطمینان دلاتے ہیں، ڈراتے نہیں ہیں. چوکنا کرنا الگ ہے اور ڈرانا الگ ہے. چوکنا تو کرنا چاہیے، لیکن ڈرانا یہ سراسیمگی اور انتشار پیدا کرتا ہے. آئیے اب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر صاحب نکلے. ایک اسٹوڈنٹس کا ڈیلیگیشن کھڑا ہوا تھا، اس نے کسی دوسرے ڈیلیگیشن کی اور گروپ کی کمپلینٹ کی، شکایت کی کہ سر جی مثلا ششم والوں نے پنجم والوں کی شکایت کی. نعوذ باللہ. لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ناظم صاحب اور محتمم صاحب اور فلاں صاحب وہ پنجم والے ایسے ہیں ویسے. وہ وائس چانسلر صاحب نے کہا یو آر رائٹ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. سن لیا. اب وہ آگے گزرے، کافی آگے تک چلے گئے تو وہ پنجم والے کھڑے تھے، انہوں نے ششم والوں کی شکایت کی. مثال دے رہا ہوں. تو ان سے کہا کہ یو آر رائٹ. محترمہ بھی ساتھ میں تھی، وہ وائس چانسلر کی، وہ یہ اوپن گاڑی میں. تو محترمہ نے کہا کہ واٹ از دس اپوزیشن، واٹ کائنڈ آف دس ڈفرنس. You are saying to that group also you are right, and you are saying to this group also you are right. If both groups are right, which group is wrong? دونوں جماعتیں صحیح ہے تو پھر غلط کون؟ آپ نے پہلے والے کو بھی کہا رائٹ، اس کو بھی کہہ رہے ہو رائٹ. تو وہ چانسلر نے کہا یو آر آلسو رائٹ. بجائے اس سے کیا پیغام دینا چاہتا ہوں؟ ہاں اور نہ کے جھگڑے میں یہ دنیا برباد ہو رہی ہے. جس کی جیسی مینٹالٹی تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات کو برابر ہے، تم ٹھیک کہہ رہے ہو. پھر جب اس کی اس سرک گئی ہوئی آٹی برابر کھسکی ہوئی ٹھیک ہو جائے اور وہ اسکرو فٹ کر دیے جانے کے بعد آپ اس کے سامنے حقیقت پیش کریں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے. قرآن کریم میں بھی یہ طریقہ سکھایا ہے. بات یہ چل رہی تھی کہ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں، اور اس میں بھی صاحب مشکات نے کمال کر دیا. بخاری میں قدم رکھنے سے پہلے اس کو بھی سمجھیں. سنا تو ہے آپ نے کہ حدیث بیان القرآن ہے، حدیث کا مرکز قرآن کریم ہے. منکر حدیث حقیقت میں منکر قرآن ہے. اور طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت یہ جماعت ہندوستان میں غامدیت کے نام سے، شکیلیت کے نام سے، اور معاف کریں گے مودودیت کے نام سے سر اٹھا رہی ہے. نظریات کے حاملین کبھی ختم نہیں ہوتے. نظریات کے مبدعین، نظریات کے پیدا کرنے والے اگرچہ مر جاتے ہوں لیکن نظریات تو باقی رہتے ہیں. ہاں نظریات باقی رہتے ہیں. ماسک چلا گیا لیکن کورونا بھی باقی ہے. کوشش ہوئی تھی دسمبر میں لانے کی لیکن وہ فیل گئی.